اچھا بھائی، قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹ ہلانا کیا ضروری ہے؟ کیا قرآن پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو ہلا کر آواز سے پڑھنا ضروری ہے، نجم اوکاڑا سے؟ نہیں جی، آواز سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ دل میں پڑھیں گے تو تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہم نے دیکھا بعض لوگ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل یوں، ان سے پوچھو بھائی آپ ثنا پڑھی، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قل واللہ پڑھی، رکوع کی تسبیح پڑھی؟ کہنے ہاں پڑھی ہے۔ تو پڑھی ہے تو منہ کیوں نہیں ہل رہا تھا؟ تو ظاہر ہے وہ دل میں پڑھ رہے تھے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو جو پروننسیشن ہے یا جو تلفظ ہے وہ تو پورا پراپر طریقے سے ادا ہونا چاہیے نا، تو وہی ادا نہیں ہو رہا، دل میں پڑھ رہے ہیں، تو پھر تلاوت کا ثواب بھی نہیں ملتا اور پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں بھی رکوع سجود کی تسبیحات یا تحیات تو پڑھیں گے نا، وہ منہ بند کر کے کیسے پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آہستہ آواز سے پڑھیں لیکن تلفظ پورا ادا ہو، آواز نکلنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ایک دن میں قرآن ختم کر سکتے ہیں؟ دانیال میرپور خاص سے۔ دیکھیں، صحیح احادیث میں اس کی ممانعت ہے، 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 7 دن میں قرآن ختم کرنے کی، 1 دن میں قرآن ختم کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اس سے آج ہمارے ہاں بعض لوگ، بعض اسکالرز جو ہیں، چونکہ وہ فقہ اور تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا، انہوں نے پراپر وے میں علم حاصل نہیں کیا ہوتا، تو بس جب بھی ان کو کوئی بتایا جائے کہ فلاں بزرگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ حدیث میں تو مخالفت ہے، ممانعت ہے، اور یہ 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین میں بہت سارے حضرات، امام شافعی رحمہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بہت سارے حضرات سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب سے ثابت ہے کہ بعض ایک رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ یہ لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو کسی بھی حدیث کا مفہوم جو ہے وہ محققین سے پوچھا جائے گا، تو محققین کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عام طور پر 3 دن میں یا 1 دن میں قرآن جو ختم کرتا ہے وہ انتہائی اسپیڈ کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کرتا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عام لوگوں کا یہی حکم ہے، لیکن بعض لوگوں کو اللہ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہوتی ہے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے ایک دفعہ آپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اس شخص سے محبت کیوں نہ ہو، یہ وتر کی 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں، یعنی 3 رکعت وتر میں سے جو 1 رکعت ہے نا، اس میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں اسلاف کے، تو حضرت عمر نے تو نہیں فرمایا کہ غلط کرتے ہیں، یا اور اس طرح کے، خود امام بخاری سے ایسی ان کی عبادت کی کثرت منقول ہے۔ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیت دی ہے، وہ 1 رات میں بھی سمجھ کے قرآن ختم کر لیتے ہیں، وہ 1 دن میں بھی قرآن کو سمجھ کے ختم کر لیتے ہیں، ان کے اندر غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کے طور پر بطور کرامت کے اللہ تعالیٰ وقت کو لمبا کر دیتے ہیں، ایسے بھی بزرگوں کے بہت واقعات ہیں کہ کرامت کے طور پر اللہ نے ان کے 1 دن کو لمبا کر دیا۔ تو کرامت اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے یہ واقعات مستند ذرائع سے ثابت ہیں، اس لیے عام لوگوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اتنی اسپیڈ میں نہ پڑھیں، وہ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا کر رہے ہیں، اور پھر دماغ بھی انسان کا خراب ہونے لگتا ہے اس سے۔ تو عام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے، لیکن اللہ نے کسی کو غیر معمولی صلاحیت دی ہو، قرآن سے غیر معمولی محبت ہو اس کو، تو پھر اس کے لیے جائز ہے یہ۔ اور بعض دفعہ حافظ قرآن کو قرآن دہرانے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، تو رٹا لگانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، وہ بتایا کرتے تھے کہ جب وہ جہاز پہ ہوتے تھے، پاکستان نیوی میں تھے، وہ کہتے ہیں شپ پہ جب ہم ہوتے تھے سفر میں، تو میں بعض دفعہ فارغ ہوتا تھا تو روزانہ 1 قرآن میں ختم کرتا تھا، اور 30 دن تک انہوں نے 30 قرآن پھر ختم کیے اس طریقے سے۔ تو اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے اور کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، جذبہ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عام حکم عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ اتنی جلدی قرآن ختم نہ کریں، 3 دن سے کم از کم زیادہ اس کو کریں، تاکہ اس کو صحیح طرح سے پڑھا جا سکے، اس کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کیسے کریں؟ عدنان صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تیز رفتار میں کی جائے یا دھیمی رفتار میں؟ اگر تیز رفتار میں کی جائے تو کم وقت میں زیادہ تلاوت ہو جاتی ہے، نیز آواز تیز ہو یا کم ہو۔ عدنان بھائی، خواتین اگر تلاوت کریں تو ان کو تو دھیمی آواز سے کرنی چاہیے، اونچی آواز سے نہیں کرنی چاہیے۔ مرد اگر تلاوت کرے تو اونچی آواز سے تلاوت کرنی چاہیے، اتنی اونچی نہ ہو کہ لوگ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں، گھر کے افراد پریشان ہوں، لیکن اس کی بڑی برکت ہوتی ہے گھر میں جب اونچی آواز سے تلاوت ہوتی ہے۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس سے شیاطین کے اثرات گھر میں ختم ہوتے ہیں، فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی ہمیں یاد ہے ہمارے والد صاحب جب شام کو آیا کرتے تھے گھر میں ڈیوٹی سے، تو نہا دھو کے بیٹھ کے تلاوت کرتے تھے اونچی آواز سے، تو گھر میں ایک بڑی برکت سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد وہ تلاوت کی آواز ہمیں نہیں آتی تھی، ایک کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھ کے اگر اونچی آواز سے تلاوت کرے تو اس کی اور ہی الگ برکت ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بہرحال ضروری ہے
کہ گھر کے افراد کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کوئی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، اس کا صبح ایگزام ہے اور آپ اس کو تلاوت سنا رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے یہ چیز. رہا یہ مسئلہ کہ اسپیڈ میں تلاوت کی جائے یا آہستہ رفتار سے، اسپیڈ میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ تلاوت ہو جائے گی تو تیز رفتاری سے تلاوت کریں. لیکن تیز رفتاری کی ایک حد ہے، اتنی رفتار کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے، کوئی سن رہا ہو تو اس کے سمجھ میں ہی نہ آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا عالم تعلمون کے علاوہ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر یہ اتنی اسپیڈ جائز نہیں ہے. تو رفتار میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو سکے. اور اس رفتار میں تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر سمجھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے ماشاءاللہ، تو پھر اتنی اسپیڈ ہو کہ آپ کو یہ پتہ بھی چلے کہ آپ یعنی مفہوم کی طرف بھی آپ کی توجہ جائے. اتنی زیادہ اسپیڈ کر لینا کہ مفہوم ہی سمجھ میں نہ آ رہا ہو آپ کے، تو بھی غلط ہے. تو اگر قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اتنی رفتار ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک ایک آیت پہ غور کرنے کا موقع ملے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فرانس سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا، جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو اب مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے، اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا گناہ ہے. کوئی امام احمد بن حنبل کو، کوئی امام مالک کو، تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے. اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی. ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا، جو مفتی اٹھے گا، جو عالم اٹھے گا، قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کرو. ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو، فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث، اچھی بات ہے، مجھے تو اچھا لگا ان کے، کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے، ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی، تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے، انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کریں گے. بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا. وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا؟ لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں، پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں، شیخ بن باز اور صالح العثیمین کو، بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب، ایک صاحب تھے اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم، کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے، تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے، فجر کا الارم ہی نہیں لگایا، تو آپ اسلام سے خارج، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو مشہور فتویٰ. یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. تو یار یہ تو پھر کلابازی، یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں، جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس. اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں، صحیح ہے نا، بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے، ایک فقہ کو فالو کرے، دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے،
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی، ورنہ رفع الدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، دلائل سے واضح ہو گیا، وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک مولانا ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے۔ میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سدوں کے درمیان بھی رفع الدین کی، تو پھر وہ بھی کرو۔ فوراً کہتی ہے ضعیف ہے وہ، پھر بحث کرنے لگے۔ میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی، وہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس کے بھی قرائن ہے، اس کے بھی قرائن ہے، تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے۔ اب ڈٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ناصر الالبانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ تبھی میں نے سنا ناصر الالبانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سدوں کے درمیان بھی رفع الدین کرنا چاہیے۔ واللہ عالم، اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا، لیکن سنا ہے۔ تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی، یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے۔ اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی، نہ ان کو تدلیس کا پتہ ہے، نہ ارسال کا پتہ ہے۔ ایک نے لمبی پھینک دی، میں نے ایک حدیث پیش کی، میں نے کہا یہ دلیل ہے، کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے، اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا، میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار، مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے؟ یہ تو پوری بحث ہے، کون سی مرسل قابل قبول ہے، کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کرتے ہیں، تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا؟ حذف۔ اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے، اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ، پھینکتے رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ، سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے۔ سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے، پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں، بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے، یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا۔ کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا؟ غرق۔ نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے، یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئیں، اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی، حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے۔ اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے، اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے اور آپ کی جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گیا۔ وہ کیا ہوا موشن میں؟ تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا، قہوے بہت پیے انہوں نے مختلف قسم کے، پھر بھی ہو گیا نا۔ تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے بھائی، سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے۔ بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے، اب شہد میں شفا ہے کیا مطلب؟ شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی، پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ، مر جاؤ گے آپ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے، علامتیں ہیں۔ اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا، جو ماہر حکیم ہے، تجربے کار حکیم ہے، وہ بتائیں گے۔ تو جیسے انڈ شنڈ، اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں، جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں، دے تنادن جائے جا رہے ہیں۔ تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ، تو بس وہی آ رہی ہے۔ اچھا بھائی مفتی صاحب، میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں، تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص، اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ، میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں۔ جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی، میں تو ہوں مالدار، اب بھی ہوں، اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے، غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سے کس کا فتویٰ ہے بھائی یہ؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا، میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں، وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں۔ اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو، اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں، 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں۔ تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو۔ وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ۔ اچھا، اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں۔
ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے, 1 منٹ بھی لیٹ ہو گیا نا تو اس 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید. تو مجھے تو صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے, کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے, باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی. تو یہ تو علماء, اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے, لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے, اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ, پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو, یہ اپنے نام کروا لو. تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے, مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے, میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے, یہ دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے. یہ رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے. دینی علوم بھی ہیں, دنیاوی علوم بھی ہیں, بہت سی استعداد ہے. تہجد جو ہے نا, تراویح تہجد, ہم دیکھیں, ہم سفر کیا ان کے ساتھ, اور بڑی خدمت گزار. تو ہونا تو چاہیے یہی بنے, انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا, نہ اپنے لیے ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے, کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے. کوئی گفٹ لا کے, ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا, اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا, وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر, مدرسے کو گفٹ دے دیا. وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو. تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی, جن سے ہم بیعت ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں. ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق, بلکہ 23 بھی نہیں, 29 سال میرا ان سے, میں ان کے ساتھ رہا ہوں. جامعۃ الرشید کی انتظامیہ جو حضرت مفتی صاحب ہیں, تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا, ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے. ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, سب کو ہو سکتا ہے, پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے بھائی, غلطی کا امکان ہے, ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں غلط ہو جائیں, اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے, لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے. تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض ہے؟ حدیث میں تعارض نہیں ہے بھائی. جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے. اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی. مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں, خود سارے کام